الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، ماہ رجب کی آج 26 تاریخ ہے اور آج مغرب کے بعد آنے والی جو رات ہے 27 رجب کی شب، اس کے متعلق عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ اسی شب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش بریں پہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا یہ جو سفر ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں معراج مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کے متعلق عوام میں یہ بات مشہور ہے
کہ یہ 27 رجب کو اس شب میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب جب ایک بات کو عوام نے مشہور کر دیا تو پھر اپنے مزاج اور مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں تو رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ تھوڑا ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر بدعات اور خرافات اس انداز میں نہیں ہیں کہ جس انداز میں بڑے شہروں میں یا دیگر علاقوں میں ہوتی ہیں۔ آپ ذرا پنجاب کے علاقے میں جا کر آج کی شب کو دیکھیے گا، پوری گلیاں، پورے بازار، مسجدیں روشنیوں سے سجائے گئے ہیں، ساری رات سپیکر کھول کے نعت خوانی، شور شرابہ، بہت کچھ، ایک جشن کا سماں ہے ساری رات پورے محلے میں، پورے شہر میں۔ اب یہ کیا ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شب ہے 27 رجب۔ اب اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کسی جگہ بھی متعین نہیں ہے کہ 27 رجب کو یہ عظیم واقعہ پیش آیا ہو۔ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو آقا کائنات کے حصے میں آئی ہے، یہ 27 رجب کو ہو، ایسا کوئی بھی ثبوت اور دلیل اور ایسی بات ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات اتنی اختلافی ہے، اس واقعے کے پیش آنے کی تاریخ اور دن اور رات یہ اتنا اختلافی ہے کہ سیرت طیبہ میں شاید ہی کوئی واقعہ اتنا اختلافی ہو۔ تقریباً 36 اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، اور صرف رجب کے مہینے کی تاریخ میں اختلاف نہیں، کون سا دن تھا اس میں اختلاف ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ 6-7 اقوال تو مہینے کے متعلق ہیں، کون سے مہینے میں ہوا، ربیع الاول بھی ہے، جمادی الاخری بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، رجب کا مہینہ بھی ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ بھی ہے، ذوالحج کا مہینہ بھی ہے۔ اب مہینوں کو جب مفسرین نے لکھا یا سیرت نگاروں نے لکھا ہے تو اس میں یہ اقوال بھی ذکر کیے، اور پھر صرف مہینوں کا اختلاف نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نبوت کے کون سے سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب جس واقعے میں سالوں کا اختلاف ہو، جس واقعے میں دنوں کا، مہینوں کا اختلاف ہو، تو پھر کوئی ایک رات متعین کیسے ہو سکتی ہے کہ اس شب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ تو تقریباً 36 اقوال جو ہے وہ ہمارے محدثین نے نقل فرمائے ہیں، اور ان سارے اقوال کو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے احسن الفتاوی میں جمع فرما دیا ہے۔ دیگر اکابر نے بھی لکھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے، دیگر مفتیان کرام نے، سب نے لکھا۔ تو بات یہی ہے کہ اتنا شدید اختلاف ہونے کے بعد قطعاً یہ بات متعین نہیں کہ آج کی جو رات ہے یہی معراج مصطفیٰ کی رات ہے۔ اس کا شب معراج ہونا یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ اب جب ایک بات متعین ہو گئی نا کہ یہ کہیں سے کوئی ثبوت اور بات پتہ نہیں چلتی کہ شب معراج کون سی شب ہے، تو اس حوالے سے پھر آگے جتنے فضائل ہیں نا وہ سب
خود بخود دم توڑ جاتے ہیں۔ پھر رات کو ایک نماز مشہور کی گئی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے، 2 رکعتیں پڑھنی ہے یا 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں مخصوص فلاں فلاں سورت پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے۔ اب جب رات ہی کا پتہ نہیں تو پھر اس کی نماز کہاں سے ثابت ہوئی ہے؟ پھر اس رات کی الگ سے دیگر راتوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں کہ جو خاص فضیلت والی رات ہے، بلکہ اہل بدعت نے تو اس رات کی فضیلت میں اتنا مبالغہ کیا کہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اب آج کی جو رات ہے نا، اس کے متعلق انہوں نے یہ لکھا کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ فضیلت والی۔ اور لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ جس کی فضیلت رب نے قرآن میں ذکر کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر، 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر صرف ایک رات کی فضیلت، اور یہ فضیلت قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اپنے طور پر بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے، اب رات کا ہی پتہ نہیں کون سی ہے، اب اس کی فضیلت اتنی ذکر کر دی، کہنے لگے کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ ہاں، فقہائے امت نے ایک عجیب بات لکھی، وہ بات کیا ہے؟ فیصلہ کن بات ہے، وہ کیا لکھی؟ تو نے کہا کہ اصل میں یہ جو معراج کی رات ہے، شب معراج، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر ہے، اور پوری امت کے لیے سب سے فضیلت والی رات لیلۃ القدر ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ یہ رات جو اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت والی تھی، یہ کس کے لیے تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، کہ آپ کے لیے یہ رات لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئی۔ کیوں؟ کہ مقام نبوت وہ اعمال کا متقاضی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے جتنے نبی بنائے ہیں تو نبوت ان کو کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملتی، نہ ان کی عظمت یا ان کی شان وہ کسی عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ مجبوری، یہ ضرورت، یہ عمل، یہ کس کے لیے ہے؟ پوری امت کے لیے۔ باقی نبی تو انتخاب خدا بندی ہوتا ہے۔ اب جب مقام نبوت انتخاب خدا بندی ہے تو اس مقام نبوت کی انتہا یہ ہے کہ جہاں تک 1,24,000 انبیاء اور رسول نہیں جا سکے، اللہ نے اس رات میں اپنے محبوب پیغمبر کو وہاں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے پوری امت کے لیے لیلۃ القدر سب سے افضل ہے، اور میرے نبی کے حق میں شب معراج سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ وہ صرف وہ ایک ہی رات تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ سال کی ہر رات اتنی فضیلت والی ہو، نہیں، میرے نبی کی حیات طیبہ میں بھی آپ کے لیے جو فضیلت والی رات تھی وہ صرف ایک ہی بار آئی ہے۔ 63 سالہ آپ کی عمر مبارک میں دنیاوی حیات طیبہ میں، اور اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک، اور 23 سال میں بھی جو سیرت نگاروں نے اقوال لکھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو 5ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا، بعد نے کہا 7ویں سال، 8ویں 9ویں سال، 11ویں سال، بعد نے کہا کہ بس ہجرت سے 16 مہینے پہلے، تھوڑا سا وقت پہلے، طائف کے سفر سے واپسی کے بعد۔ تو خیر اگر 5 سال بعد بھی، اعلان نبوت کے 5 سال بعد اگر اس واقعے کو تسلیم کر لیا جائے نا، تو پھر بھی آپ کی دنیاوی حیات طیبہ میں پیچھے کتنے سال بچتے ہیں؟ 18 سال۔
اب 18 سال کی 18 راتیں، جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ 18 سال کی 18 راتیں، یہ ہر رات میرے نبی کے لیے وہی حیثیت نہیں رکھتی کہ جو شب معراج والی ایک شب رکھتی ہے، بس وہ ایک ہی شب ہے۔ تو جب وہ شب میرے نبی کی زندگی میں بھی بار بار نہیں آئی تو امت کے لیے بار بار کب آئے گی؟ اس لیے اس رات کا کوئی تعین نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پھر ہمارے فقہاء کرام نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے، اکابرین نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آج سے 1400 سال پہلے جو دین کا ایک ایک جز محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے، یہ کون سے مہینے کی کون سی رات تھی، یہ والا مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیوں نہیں بتایا؟ تو وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے پیش آنے کے بعد، جس طرح بھی میں نے بتایا کہ 18 سال اس کے بعد گزرے، ان 18 سالوں میں 18 بار میرے نبی بتا سکتے تھے لوگوں آج کی رات شب معراج ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ والی رات ہے۔ 18 سال تک میرے نبی نے بھی نہیں بتایا۔ پتا چلا کہ اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت، کوئی مستقل عبادت، کوئی روزہ، کچھ بھی نہیں، یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی بدعت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے بھی نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک وجہ یہ تھی کہ اس رات کی تعین کے ساتھ کوئی مسئلہ شریعت کا جڑا ہوا نہیں ہے۔ تاریخ پتہ ہو نہ پتہ ہو، کون سی رات ہے کون سی نہیں ہے، کوئی الگ فضیلت، رات کا کوئی عمل، دن کا کوئی روزہ، کوئی چیز اس رات کے ساتھ جب جڑی ہوئی نہیں ہے تو صحابہ عمل کرنے والے تھے، ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ اور اگر اس رات میں کوئی مستقل عبادت ہوتی، الگ سے فضیلت ہوتی، دن کا روزہ ہوتا، یہ کوئی فضیلت والی بات ہوتی تو صحابہ کرام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ضرور پوچھتے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا مقام یہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رازدان رسول، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ تو میرا رازدان ہے۔ خفیہ کچھ باتیں اللہ کے نبی ان کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، کون کون منافق ہے، کون کیسا ہے، یہ کفیت بھی بتا دی تھی حذیفہ بن یمان۔ اور یہ وہ صحابی ہے کہ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیری مرضی ہے اپنے آپ کو مہاجرین میں شمار کر یا انصار میں شمار کر۔ کسی زمانے میں مدینہ میں رہتے تھے، پھر مکہ میں رہے، وہاں سے ہجرت بھی کی، پھر مدینہ آگے۔ یا رسول اللہ میں مہاجر ہوں یا انصار؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تجھے دونوں عظمتیں عطا کی ہیں، مرضی اپنے آپ کو مہاجر کہلا یا انصار کہلا۔ یہ وہ رازدان رسول ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کل عبادت لم یتعبد اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها، دین میں کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں صحابہ کرام نے جو دین ہو اور وہ کام پیغمبر کے صحابہ نے نہ کیا ہو۔ جب یہاں پر پیغمبر کے صحابہ نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی الگ سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس رات کو بیداری کا کوئی ایسا عمل نہیں کیا، عام روٹین کے مطابق جیسے روزانہ رات بسر ہوتی ہے، بس ویسے ہی گزارا، کوئی مستقل روزہ نہیں رکھا، تو پتہ چلا کہ اس رات میں مستقل طور پر شریعت میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها فإن الأول لم یکا للآخر مقالا، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے، پیغمبر کے صحابہ نے، بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی کسر دین میں باقی چھوڑی نہیں ہے کہ جو 1400 سال بعد آج ہم وہ ساری کسریں پوری کر رہے ہوں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کیا ہوگی؟ بدعت۔
اس لیے جتنا ممکن ہو سکے روزانہ راتوں کو، آج کی شب بھی، بعد میں آنے والی راتوں میں بھی، جب دل کرے روزہ رکھیں، راتوں کو عبادت کریں، مانگیں، لیکن مخصوص سمجھ کر کہ آج کی رات کوئی خاص فضیلت والی ہے۔ جب اس رات میں یہ واقعہ ہی ثابت نہیں تو یہ تو ہوگی جی اس کی شرعی حیثیت۔ اب پیچھے رہ گئی دوسری چیز، وہ کیا ہے؟ واقعہ معراج۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ پکی بات ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عظمت کی علامت اور دلیل ہے، اور رب نے قرآن پاک میں جہاں سے 15 پارے کا آغاز ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر آگے سیرت نگاروں نے اس کے حصے کیے، کچھ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب زمین سے زمین تک کا سفر، زمینی سفر، اس کو اسریٰ کہا۔ اس سے اوپر آسمانوں تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہا۔ سدرۃ المنتہا سے جو آگے کا سفر ہے اس کو اعراج کہا۔ اب 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب نے کچھ نے اگلے سفر کو ایک حصے میں رکھا، 2 میں تقسیم کر دیا، اور سیرت نگاروں نے جب اس پورے واقعے کو نقل کیا تو ایک ہی نام دے کر معراج مصطفیٰ کا لقب اور نام دے دیا۔ اب یہ اہل سنت کے بنیادی عقیدے میں یہ شامل ہے کہ میرے نبی اپنے جسم کے ساتھ، جسم اور روح دونوں کے ساتھ، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ بعض الہاد پسندوں نے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے، مستشرقین نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا؟ کہتے ہیں جی بس خواب میں دیکھا تھا۔ یہ واقعہ کیسے؟ خواب میں دیکھا ہے اللہ کے نبی کہ میں جا رہا ہوں فلاں مسجد میں پہنچ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ میں، وہاں سارے انبیاء اکٹھے ہیں، ان کی امامت کرا رہا ہوں، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے پر، سدرۃ المنتہا، عرش بری، جنت، جہنم، یہ سارا کچھ دیکھ کے آگے پھر اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ بس یہ خواب تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح رب نے قرآن میں اس کو ذکر کیا نا، تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میرے نبی کا خواب نہیں، یہ حالت بیداری میں رب نے دکھایا ہے۔ کیسے؟ آغاز یہی ہے، سبحان اللہ جی۔ اور خواب تو میں اور آپ بھی کتنے دور دور کے دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو آدمی سوتا ہے کہاں؟ سعودیہ میں پہنچا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، امریکہ میں پہنچا ہوا ہے، جہازوں پہ اڑ رہا ہے، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی، بس گھر میں ہے۔ تو خواب دیکھنا تو کسی کے لیے عظمت کی نشانی نہ ہوئی۔ اب عظمت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ واقعہ بڑا عجیب تھا، اور یہ سبحان اللہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں پیش آیا ہے۔ آپ کا جسم بھی تشریف لے گیا تھا، روح بھی ساتھ ہی تھی، اور اللہ کے نبی نے حالت بیداری میں سارا سفر کیا ہے۔ ایک لفظ سبحان سے یہ پتہ چلا، اور دوسرا اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ۔ اب لفظ اسریٰ یہ بتاتا ہے، اسریٰ کا عربی میں کیا معنی ہے؟ اسریٰ جہاں بھی استعمال ہوگا تو وہاں پر 2 چیزیں لازمی ہیں۔ کون سی؟ پہلا یہ کہ یہ سفر دن کا نہیں رات کا ہوگا۔ جس سفر کے لیے عربی میں لفظ اسریٰ استعمال ہو تو وہ سفر دن کو نہیں ہوگا، رات کو ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ صرف خواب میں یا صرف روح کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ پورے جاگتے ہوئے پورے جسم کے ساتھ ہوگا۔ اب قرآن پاک میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ۔ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، بس راتوں رات نکل جاؤ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ رات کو میرے بندوں کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، فرعونی لشکر پیچھے آئے گا۔
اب یہ نکلنے کا حکم ہے، صرف خواب میں نکلنا تھا، صرف روح کو لے کے جانا تھا؟ نہیں، حالت بیداری میں اپنے جسموں کے ساتھ ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں رات کو جانا، اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے اسرا۔ اب اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا۔ اور تیسری علامت اس کی یہاں پر کیا ہے؟ بحبدہ۔ اب حبد کسے کہتے ہیں؟ صرف روح کو کہتے ہیں۔ روح اور جسم دونوں کا جب آپس میں تعلق ہو، اس جسم کے ساتھ اور روح اس میں موجود ہو، تب اس پورے جسم کو کیا کہتے ہیں؟ عبد۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی جگہ یہ لفظ استعمال کیا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، کہ جب میرا بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ اب نماز صرف روح کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، روح اور جسم دونوں ہوں، حالت بیداری ہو، اس کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ بتاتا ہے۔ اب یہ کتنی دلیلیں ایک ہی جملے میں آ گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو اللہ اپنے نبی کو لے کر گئے۔ اور پھر یہاں پر سیرت نگاروں نے ایک بات اور لکھی، وہ کہ جی اللہ نے باقی جتنے انبیاء کو معراج سب کو ہوئی ہے، معراج اللہ نے سارے نبیوں کو کرائی ہے، لیکن ان کی معراج زمین پر تھی۔ موسیٰ کو کوہ طور پر، آدم کو میدان عرفات میں، حضرت ابراہیم کو آگ کے چخے میں، حضرت زکریا کو آرے کے نیچے کھڑے کر کے۔ تو معراج سب کی ہوئی، لیکن وہ معراج ہوئی ہے زمین پر۔ اب جب میرے نبی کی باری آئی نا، تو یہ آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا انتہا تک، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، عرش بریوں سے آگے، جنت جہنم سب تک۔ اب اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ ہر آدمی اسی علاقے کا دورہ کرتا ہے کہ جہاں تک اس کا اختیار چلتا ہو۔ ڈی سی اپنے ضلع تک ہی جائے گا، آگے اس کے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ صدر مملکت صرف اپنے ملک کے لیے صدر ہے، وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے لیے ہے۔ اور چونکہ میرے نبی کی رسالت کسی علاقے کے لیے، کسی زمانے کے لیے، کسی مکان کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ نے آپ کو سارے زمانوں کے لیے اور ساری کائنات کے لیے، جن و بشر کے لیے، ملائک کے لیے، سب کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اس لیے اللہ کی ذات آپ کو زمین سے اٹھا کر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک لے کے گئے ہیں۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سفر کیا، اب حدیث میں بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مسلم شریف میں واقعہ معراج کی اتنی احادیث ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچتی ہیں، متواتر احادیث۔ اب ان سب میں یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی خطیم میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ جو باہر جگہ بچی ہوئی ہے نا تھوڑی سی، جیسے خطیم کہتے ہیں، یہ اس کے اندر کا حصہ ہے جو باہر رہ گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی اس میں آرام فرما رہے تھے، نماز پڑھی، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، اس کے بعد آپ آرام کے لیے تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیفیت یہ تھی کہ انا بین النوم والیقظہ، میں جاگنے اور سونے کے درمیانی کیفیت میں تھا۔ اب ایک حدیث میں جبریل آئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا دن تھا۔ پہلی رات بھی آئے، باتیں کی، چلے گئے، دوسری رات بھی آئے اور مجھے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف جبریل امین نہیں تھے، آپ کے ساتھ دو فرشتے اور بھی تھے، یہ تین تھے، تین فرشتے تھے۔ اب وہاں سے ساتھ لے کر اگلا سفر شروع ہوا، لیکن وہاں سے سفر شروع کرنے سے پہلے ایک عمل ہوا ہے جس کو کہتے ہیں شق کے صدر۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں متعدد بار ہوا ہے، صرف ایک بار نہیں۔
جب آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی تب بھی ہوا، جب اللہ کے نبی دودھ پیتے بچے تھے سیدہ حلیمہ کے گھر میں تب بھی ہوا، اور جس رات اللہ اپنے نبی کو عرش بری پہ لے کے گئے ہیں تو اس رات بھی ہوا ہے شک صدر۔ اب یہ شک صدر کیا ہے؟ تو حدیث میں اس کی وضاحت اور تشریح موجود ہے۔ کیا؟ کہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، آپ کو لٹایا اور سینہ مبارک کو یہاں سے چیر کر دل کو باہر نکالا، اور دل کو باہر نکال کر ایک برتن تھا ان کے پاس، اور برتن میں کیا تھا؟ تو حدیث میں اس کے لیے الفاظ ہیں مملوۃ بالحکمت والایمان، وہ برتن حکمت اور ایمان کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اس برتن میں رکھا، پھر آب زمزم کے ساتھ اس کو دھویا، دھونے کے بعد پھر سینے میں دوبارہ رکھا، اوپر سے سلائی کر دی اور اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی دودھ پیتے بچے تھے نا تو وہاں بھی پہاڑی پر یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بہن حضرت شیمہ بھی ہیں، اور ان کا دوسرا بھائی بھی ہے جو ان کے ساتھ دودھ پیتا ہے۔ اب یہ بکریاں چرا رہے تھے، اللہ کے نبی بھی کھیل رہے تھے، اچانک انسانی شکل میں فرشتے آئے، رسول اللہ کو لٹایا، سینہ مبارک چاک کیا، نکالا دل کو، اور پھر اندر رکھ کے سی دیا۔ اب بچوں نے جب یہ منظر دیکھا نا ڈر گئے، دوڑ کر سیدہ حلیمہ کے پاس، وہ کوئی لوگ آئے ہیں اور ہمارے بھائی کو تو نعوذ باللہ انہوں نے قتل کر دیا ہے، انہوں نے تو ہمارے بھائی محمد کو قتل کر دیا، کوئی لوگ آئے تھے یوں لٹایا۔ اب کہتی ہے پریشان حال دوڑتی ہوئی آئیں اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لیکن چہرے کا رنگ کچھ بدلا ہوا تھا، جس طرح کوئی آدمی گھبرا جاتا ہے نا، بچہ ڈر جاتا ہے تھوڑا سا، تو تھوڑی سی گھبراہٹ آقا کائنات کے چہرے پہ تھی، ورنہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور کھڑے تھے، لیکن آپ کے سینہ مبارک پہ اس سلائی کے نشان موجود تھے، وہ نشان آپ کے سینہ عطر پر تھے۔ اب یہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا شک صدر، اور سیرت نگاروں نے پھر اس کی وجہ بھی یہاں پہ لکھی ہے کیوں یہ ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سیرت نگاروں نے ایک بات لکھی کہ دیکھیں آج کے دور میں جب آدمی دور کے علاقے میں جا رہا ہو نا، ایک ملک کا باسی دوسرے ملک میں، تو پہلے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو انجیکشن کوئی لگاتے ہیں، کوئی دوائی دیتے ہیں یہاں سے، تاکہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا موسم اس کو سازگار رہے۔ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے اسے ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے، تاکہ وہاں کی آب و ہوا کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو اس جہان سے اٹھا کر عالم ملکوت میں لے جانا چاہتے تھے، اور چونکہ وہ ایک نورانی عالم ہے جہاں پہ اللہ کی تجلی اور انوارات کا سامنا کرنا تھا، اللہ نے اپنے نبی کے سینے میں وہ طاقت اور سکت پیدا کرنی تھی کہ جو اللہ کے انوارات کا، اس کی تجلی کا دیدار کر سکے۔ اس لیے اللہ نے آپ کے سینہ کو پہلے دھو کر پھر سینے میں رکھا دل کو، اور پھر اللہ کے نبی کے اندر وہ قوت اور طاقت پیدا ہوئی کہ پھر اللہ کے تجلی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے۔ ورنہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنی تجلی دیکھی تھی کہ جتنی سوئی کے ناکے سے گزر سکتی ہو، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ موسیٰ سے ہوش رفتہ بیک جلوہ صفات، صرف ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ لیکن میرے آقا ہیں کہ عرش بری سے آگے جا کر اپنے رب کا دیدار کر کے واپس آتے ہیں۔ یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے سینے کو یہاں شک صدر فرمایا ہے۔ تو یہ عمل ہوا، پھر چلے گئے اللہ کے نبی۔ اب راستے میں رکتے جاتے ہیں، ایک جگہ سواری رکی، براق پہ سوار ہے نا، ایک جگہ رکتے ہیں، جبریل امین فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی اس زمین کی خاصیت بھی بتاتے ہیں، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے،
اس علاقے سے گزر رہا تھا، جبریل نے کہا نماز پڑھیے یہاں پہ 2 رکعت۔ میں نے نماز پڑھی، جب میں سوار ہوا میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہاں ہجرت کر کے آپ آئیں گے، اس کو مدینہ کہتے ہیں، یہ یثرب ہے۔ پھر جب میں آگے چلا ایک پہاڑی کے اوپر کہا کہ اب یہاں پہ رک جائیے، یہاں بھی 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر 2 رکعت پڑھی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ جو ہے نا کوئی طور ہے، یہاں پہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ پھر آگے چلے گئے، پھر رک کے نماز پڑھی، یہ کون سی جگہ؟ یہ بیت اللحم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے فلسطین میں، اب یہاں آپ پہنچائیں۔ بہت سارے مناظر آتے ہوئے بھی دیکھے، جاتے ہوئے بھی دیکھے، تو یہ سارے واقعات ہیں۔ اب باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ اور سفر معراج کی جو حکمتیں اور مشاہدات ہیں، ہمارے لیے اس میں جو چیزیں ہیں سبق کا موت، ان کا تذکرہ تو ہوگا بعد میں۔ اب صرف ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کر کے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ عموماً میں نے بھی ذکر کیا کتنی بار، یہ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اب ہمارے جتنے مقررین ہیں نا، نعت خوان مقررین، تو انہوں نے خوب جو ہے وہ اس کو نمک مسالے لگا لگا کے اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ پھر اللہ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو میرے نبی نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اللہ نے جواب میں یوں کہا، تو اس کے متعلق تحقیقی بات یہ ہے کہ اس بات کے ثبوت کے لیے کوئی بھی سند موجود نہیں ہے، بالکل بے سند بات ہے، یعنی حضور سے کسی نے سنا ہو پھر وہاں سے نقل ہو کہ یہ بات کہیں تک آئی ہو، کچھ بھی نہیں۔ اب ضعیف ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب اس کی سند ہو، اور نام سے جس کی سند ہی پوری 1400 سالہ ہمارے تاریخی اور حدیث اور قرآن و سنت کے مواد میں کہیں بھی نہیں، تو پھر بات کہاں سے آئی ہے؟ صرف مقررین نے چسکے لگانے کے لیے اور لوگوں کو ذرا ابھارنے کے لیے یہ کہیں سے پتہ نہیں کیسے گاڑ لی ہے۔ تو میں نے بھی کتنی بار بیان کی ہے، اب اس پر میں رب العالمین سے معذرت توبہ بھی کرتا ہوں کہ یہ غلط بات بیان ہوئی ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے، ہماری جو اتحیات ہے حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس میں کسی قسم کا ایسا کوئی اشارہ نہیں، اور یہ واقعہ ہے اس کی حدیث میں کہیں بھی کوئی سند نہیں ہے۔ ہمارے تمام بڑے اکابر نے اس کا رد فرمایا ہے، لیکن غلطی کہاں سے ہوئی؟ نہ ہم نے پڑھا نہ دیگر مقررین نے پڑھا، اگر کسی نے پڑھا بھی ہے تو مجمع کو جوش دلانے کے لیے بیان کرتے چلے گئے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں ہم اپنی طرف سے ملا کے دین میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں، یہ جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف منسوب کر کے کوئی جھوٹی بات کہتا ہے نا، بس وہ تلاش کر لے جہنم میں اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں کہ ہم جو بات بھی کہیں وہ قرآن کے مطابق ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ کمزور باتیں نہ معاشرے میں پھیلائیں، نہ کمزور باتیں سنیں، نہ کمزور قسم کے عمل کریں۔ اس لیے توبہ، استغفار، عبادت، رات کو تہجد، یہ سب راتوں کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ پھر سال بھر میں فضیلت والی راتیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن آج کے لیے کوئی عمل رات کو یا کل دن کا روزہ، ایسا کوئی عمل بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس کو مسنون سمجھ کر، زیادہ فضیلت والی بات سمجھ کر، زیادہ ثواب سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونا، اس کا شریعت میں کسی قسم کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔